دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی موویز کون سی ہیں؟ پورن موویز۔ جی ہاں، ہم میں سے 99.99% لوگ پورن موویز دیکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوستو پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جس کا لاکھ کوشش کے باوجود بھی کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی اس انڈسٹری کے بارے میں کچھ خیالات ضرور آتے ہوں گے، جیسے کہ یہ کھیل کب شروع ہوا اور دنیا کی پہلی فحش فلم کب اور کس طرح شوٹ کی گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو دنیا کی سب سے پہلی فحش ویڈیو 28 دسمبر 1895 کو ریلیز کی گئی، جس کے بعد سینما یورپ سمیت دنیا بھر کا اہم حصہ بن گیا۔ پھر 1902 میں دنیا کی پہلی فلم ریلیز ہوتی ہے جس میں لوگوں کو چاند کی جانب سفر کرتے دکھایا گیا تھا، اور اس فلم کا نام بھی A Trip to Moon تھا۔ اس فلم کے پورے 2 سال بعد آسٹریلیا میں The Slave Market کے نام سے ایک فلم منظر عام پر آتی ہے، جو دنیا کی سب سے پہلی فحش فلم تھی، جس میں فحش مناظر اور جنسی گفتگو کو سر عام دکھایا گیا تھا۔ اس فلم کو آسٹریلیا کی ہی ایک کمپنی نے کاسٹ کیا تھا، جس نے اس فلم کے بعد فحش تصاویر کو پرنٹ کروا کر بیچنا شروع کر دیا۔ ان تصاویر کی مدد سے لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھارا گیا اور ان میں جنس سے متعلق نئے نئے تصورات پیدا کیے گئے، اور ان تصاویر کے ذریعے لوگوں کو اپنی فلم کی طرف مائل کیا گیا۔ اس فلم کا مالک ایک نہایت چالاک آدمی تھا۔ اسے پتا تھا کہ کسی بھی مذہب میں عریانی اور فحاشی کی اجازت نہیں ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ فلم گرافی کے قوانین آتے ہی ان فلموں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لہٰذا اس نے پورنوگرافی کے حق میں ملک گیر مہم چلائی، تاکہ پورن انڈسٹری کے خلاف قوانین آنے سے پہلے عوامی حمایت حاصل کر سکے۔ عوام تو پہلے ہی ترسی بیٹھی تھی، اسے تو زندگی کی ایک نئی رنگینی سے واسطہ پڑا تھا۔ لہٰذا جب کچھ صحافیوں اور دانشوروں نے اس کمپنی سے پیسہ لے کر پورنوگرافی کے حق میں دلائل دیے، جیسے کہ جنسی عمل ایک قدرتی عمل ہے، لہٰذا مرد و عورت کے اس ملاپ کو اور معاشرے میں ہوتے ان افعال کو اگر پردہ سکرین پر دکھا دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہی تو دکھایا جا رہا ہے جو ہوتا ہے۔ ساتھ مذہبی من گڑھت قصوں کا تڑکا بھی لگایا گیا کہ فلاں دیوی نہاتی تھی تو سب لوگ اسے دیکھتے تھے، فلاں دیوتا ایسے ایسے کرتا تھا۔ تو یوں اس قسم کے دلائل سے رہی صحیح عوامی مزاحمت بھی کمزور پڑ گئی۔ لیکن دوستو ان سب اقدامات کے باوجود 1910 میں آسٹریلوی عدالت نے فحش مواد نشر کرنے پر پابندی لگا دی، اور اپنے قوانین میں لکھا کہ فلموں میں عورت کو اپنی کمر کا حصہ دکھانے کے علاوہ اور کوئی حصہ دکھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ بھی اس صورت میں جب عورت بیٹھی ہوئی پوزیشن میں ہوگی، جبکہ اس حد سے تجاوز کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دوستو آسٹریلوی عدالت کے یہ قوانین دنیا کی پہلی پورن فلم یعنی The Slave Market کے مالک کے لیے بھیانک ثابت ہوئے، اور 1911 میں پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے، اور اس کے 53 سٹوڈیوز کو آگ لگا دی گئی، جبکہ اس فلم میں کام کرنے والے پورن سٹارز کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس فلم کا مالک حالات کو پہلے سے بانپ گیا تھا، لہٰذا وہ افریقہ کی جانب بھاگ گیا، اور اس طرح 1911 سے 1914 کے درمیان مکمل طور پر پورن انڈسٹری کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن بعد ازاں حکمرانوں کی ناسمجھی اور قوانین پر عملداری میں سستی کی وجہ سے جلد اس انڈسٹری نے دوبارہ قدم جمانے شروع کر دیے، اور پھر 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرے عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی، ساحل سمندر عیاشیوں کے اڈے بن گئے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ اور پھر 1970 میں فحاشی کا یہ زہر برِ صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر تک محدود تھا، لیکن جب اسے ویڈیو کی صورت میں دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی، تو اس کے جواب میں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انٹرنیٹ نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے، اور ایک منی سینما موبائل کی صورت ہر شخص کی جیب میں آ گیا، تو فحش مواد بس چند کلکس کی دوری پر رہ گیا۔
जिसको जब कोई चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकता है। यही वजह है कि 2015 की एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट्स का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग ये वीडियोस देखते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर्स कमाती है और बदले में हमारे जहन और जिस्म में जहर भर देती है। दोस्तों, दुनिया भर में आज जितनी भी ख्वाहिशी और यानी आम है और छोटे छोटे बच्चों तक से रेप के वाकयात हो रहे हैं, इसके पीछे पोर्नोग्राफी का बड़ा हाथ है।